نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ الفجر ہے جی، آیت نمبر 1 سے لے کے 4 تک۔ تجوید کے اعتبار سے پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ جیم قاف تا با جیم دال قطب جدن 5 حروف ہیں، جب یہ ساکن آئیں تو ان کے اوپر قلقلہ کیا جاتا ہے۔ تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف حلقی ہے تو اس تنوین کا اظہار کریں گے۔ اس تنوین کے بعد یرملون میں سے واو ہے تو یہاں پہ اس کا ادغام ہوگا۔ یہ ول وت، یعنی یہ بھی ضروری ہے ساتھ میں بتانا کہ تا کے اوپر قلقلہ نہیں کرنا، اس کے تا کے مخرج کو پکڑ کر رکھنا ہے اور آگے والے حرف کو ادا کریں گے۔ یہ ہے کہ اس کو قلقلے سے بچانا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک بار پڑھ لیتے ہیں۔ آگے کیا ہے؟ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرَ، بس اس را کے نیچے کسرہ ہے، ہم نے یہاں پہ وقف کرنا ہے تو اس کسرہ کو نہیں پڑھیں گے۔ یہ دونوں حروف جو ہیں وہ ساکن ہو جائیں گے اور را کا سکون پر پڑا جائے گا کہ را جب ساکن ہو، را کو اگر وہ خود ساکن ہو یا ساکن کیا جائے اس صورت میں تو اس کے ماقبل کے مطابق اس کو پتلا یا موٹا پڑا جاتا ہے۔ اس کا ماقبل چونکہ ساکن ہے تو ساکن حرف کا ماقبل دیکھیں گے کہ وہ اگر زبر کے ساتھ ہے تو یہ را کا سکون پر آئے گا، اگر یہ زیر کے ساتھ ہوتا تو اس کا سکون ہم نے پتلا کرنا تھا۔ ٹھیک ہے جی، آگے ہے وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرَ۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ہوئی ہماری تجوید کے بارے میں جو چھوٹے سے اس میں قواعد ہیں، ان کا ذکر کیا ہم نے تھوڑے سے۔ تو آگے چلتے ہیں علم صرف۔ علم صرف میں ہم الفاظ کے بنانے کا طریقہ کار وضع کرتے ہیں کہ الفاظ کیسے بنے۔ اس کے بعد ہم نحو پہ بات کریں گے کہ مل کر یہ جملے کی شکل اختیار کر کے تو اس کی کیا افادیت ہے، کیسے ہے۔ تو پہلا ہی کلمہ ہے ہمارا واو۔ واو جو ہے وہ حرف ہے جی، واو حرف ہے اور حرف جارہ ہے۔ حرف جارہ یہ قسم کے لیے استعمال ہوا ہے یہاں پہ۔ الفجر اسم ہے، فا جیم را اس کا مادہ ہے، واو یہاں پہ پھر حرف عطف ہے۔ لیالن تنوین کی وجہ سے ہمیں پتا ہے جی یہ اسم ہے۔ اس کا روٹ ورڈ ہے لام یا اور لام۔ یہ فعالی کے وزن پہ اسم منتحل جمع ہے، منتحل جمع۔ تو یہ وہ اسم ہوتا ہے جس میں الف جو تکسیر کا سبب بنا ہے، اس کا یہ لیل تھا اصل میں۔ تو اگر لیل میں جمع مکسر بناتے وقت الف کے اضافی الف کے بعد اگر 2 حروف آ جائیں یا 3 آ جائیں، 3 میں سے سینٹر والا ساکن ہونا چاہیے، تو اس کو کہتے ہیں منتحل جمع۔ منتحل جمع۔ تو یہ لیا
یہ فعالی کے وزن پہ یہ لفظ ہمارا بنے گا لیالی. ابھی سوال ہے کہ یہ لیالین کیسے بن گیا، لیالن کیسے بن گیا اور تنوین کہاں سے آئی؟ تو پورے لفظ کو اگر آپ تنوین دیں تو یہ شکل اختیار کرے گا. اس کو ہم اگر لکھنے میں لکھیں گے تو یہ شکل آئے گی. اس میں حرف علت کا قاعدہ ہے کہ جب حرف علت مکسور اور اس کا ماقبل بھی مکسور ہو تو وہ اپنی حرکت حذف کر دیتا ہے. تو اس کی جب حرکت حذف ہوگی یہ یا، تو یہ لیالن آ جائے گا. لام اچھا، جب حرکت حذف ہوگی تو دو ساکن اکٹھے ہو گئے. دو ساکن جب اکٹھے ہوں گے یہ ساکن کر دیتے ہیں، یہ حرکت ہم نے حذف کر دی. تو یہ یا جو ہے یہ بیچ میں سے اجتماع ساکنین کی وجہ سے یہ یا ڈیلیٹ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، حذف ہو جائے گی. تو یہ لفظ بن جائے گا واپس لیالن. تو یا لیالن کو تنوین کی شکل میں لکھیں گے تو وہ لفظ ہمارا اصل جو ہے وہ لکھا ہوا ہے. تو یہ ہے جمع لیالن، راتیں جس کا معنی میں آتا ہے. تو عاشرین کیا ہے جی؟ یہ اس میں عدد ہے. واو کیا ہے جی؟ پھر واو حرف عطف ہے. یہ واو بھی حرف عطف ہے، یہ واو بھی حرف عطف ہے. الشفعی روٹ ورڈ ہے، اسم ہوا. الوتر اسم ہوا. اسم کی جو مین دو نشانیاں ہیں وہ تنوین کی وجہ سے اسم ہوتا ہے اور الف لام کی وجہ سے اسم ہوتا ہے. تو اس کے اوپر الف لام ہے، یہ بھی الف لام ہے، یہ تنوین ہے، یہ تنوین ہے. واللیل کیا ہے جی؟ یہ وہی لفظ ہے، واو عطف ہے، اللیل اسم ہے، روٹ ورڈ ہے لام یا لام. اذا جو ہے یہ اسم ہے، یہ بھی ظرف زمان. یسر جو ہے یہ فعل ہے جی، ایک فعل آیا اس میں. یہ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے جی؟ یا سین را اور یا. یہ باب دعات سے ہے جی. یہ بنے گا سارا یسریو. قانون ہے کہ اگر لام کلمہ یا حرف علت ہو تو ماقبل زیر ہو تو وہ اپنی حرکت حذف کر دیتا ہے. تو اس کا لفظ یہ بنے گا حرکت حذف ہوگی تو یسری ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ پچھلی آیات کی مناسبت کی وجہ سے اس میں یہ جو یا ہے یہ حذف ہوئی ہے، یا مخذوف ہے. تو یہ لفظ یسری. والوتری واللیلی اذا یسری، اگر وہ یا قائم رہتی تو یسری ہوتا ثقالت کی وجہ سے. بہرحال کوئی خاص جو قاعدہ ہے وہ نہیں ہے، مناسبت لکھا ہے علماء نے کہ پچھلی آیات کی مناسبت سے یہ یا جو ہے وہ حذف ہوئی ہے. روٹ ورڈ ہے نا جی. جیسے میں نے ان پہ بات نہیں کی، فا جیم را فجر، یہ مانوی طور پہ آگے چلتا ہے تو اس سے بات کریں گے. تو کوئی اس میں حرف علت انوالو نہیں ہے کہ اس کی تفصیل دی جائے. اسم ہے شین فا عین واو تا را، یہ سب اسم ہے بوجہ الف لام.
تو اس کے بارے میں اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فواصل آیات کی مناسبت سے یہ یا حذف ہوئی ہے، یہ ہے علماء کی رائے جو ڈکشنری میں لکھی ہوئی ہے. باقی واللہ اعلم بالصواب. یہ ہوئی جی ہماری علم صرف کے مطابق الفاظ کو بنانے کا طریقہ کار کہ الفاظ اپنے روٹ ورڈ سے ثلاثی مجرد سے کیسے بنے ہوئے ہیں. فعل کو بھی دیکھ لیا، اسماء کو بھی دیکھ لیا اور حروف کو بھی دیکھ لیا. آگے چلتے ہیں جی علم نحو کی جانب. علم نحو میں علماء لکھتے ہیں کہ یہ جو والفجر واو جارا ہے، تو اگر یہ واو جارا ہے تو اس کے بعد میں آنے والا اس کا مجرور ہوا. ٹھیک ہے جی. اگر یہ مجرور ہے تو یہ واو کیا ہے؟ یہ واو کو ہم نے کہا عطف ہے. تو 1 2 3 4 عطف ہے، تو اس کا مطلب ہے ان میں سے سب سے پہلا جو ہے یہ معطوف علیہ ہوگا. معطوف علیہ. ٹھیک ہے جی. یہ لکھتے ہیں علماء قسم روٹ ورڈ سے ثلاثی مجرد اپنے ثلاثی مزید فی سے اقسم یقسم سے واحد متکلم کا صیغہ ہے. اقسم میں قسم کھاتا ہوں کس کی؟ الفجر کی. اس سے مراد نماز فجر بھی ہے. تفصیل موجود ہے، اس پہ میں نہیں جاؤں گا تفاسیر میں. ہمارا ٹاپک چونکہ اعراب القرآن ہے اور الفاظ کو ہم نے بحث کرنی ہے، اسی طرح رہتے ہیں. یہ جو دو الفاظ ہیں وَلَيَالٍ عَشْرٍ، لیل عربی زبان میں مونس استعمال ہوتا ہے. تو اعداد کی بحث میں یہ آتا ہے کہ اگر معدود مونس ہو تو عدد مذکر آتا ہے. اس عدد کا مذکر کے مونس کیا ہے؟ عشرہ. تا مربوطہ آئے گی آگے. تو سوال یہ بیسک لرنر کا ہو سکتا ہے کہ لیال عشرۃ کیوں نہیں آ گیا؟ ٹھیک ہے. تو اس کا کلیہ میں بتا رہا ہوں کہ اگر یہ معدود ہے، یہ عدد ہے. معدود مفعول کے وزن پر ہے، یعنی عدد سے معدود جس کو گنا گیا ہے. تو عشرہ 10 کس کو گنا گیا ہے؟ معدود یہ ہے لیال کو، راتوں کو. تو راتوں کو گن کر بتایا گیا ہے کہ یہ 10 ہیں. تو معدود کون ہوا؟ لیال. یہ معدود ہے، یہ عدد ہے. اگر معدود مونس ہو، اس کی واحد کیا آتی ہے؟ لیلۃ القدر. ٹھیک ہے. تو وہ مونس ہے. مونس کا عدد جو ہے وہ مذکر آئے گا اور مذکر کا عدد مونس آئے گا. یہ الٹا ہے. یہ 3 سے لے کے 10 تک یہ جو الفاظ ہیں ان کے بارے میں یہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے، میں تیار کر رہا ہوں انشاءاللہ. بحث ہے پورے عدد کی 1 سے لے کے 99 تک اور الف کے 1000 کے بارے میں بھی. تو انشاءاللہ اس کو ویل ایکسپلین کریں گے. ایک ریمارکس بھی آئے ہوئے ہمارے کومنٹس کے خانے میں کہ آپ مرکب عددی کو بھی ایکسپلین کریں، تو انشاءاللہ اس کو اچھے طریقے سے ایکسپلین کریں گے. اچھا جی. تو یہ ہے جی یہ عاشرین دونوں کی تنوین والی، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صفت ہے. یہ علماء لکھتے ہیں یہ اس کی صفت ہے اور لیل موصوف ہے. تو یہ جو مرکب توصیفی ہے یہ ہے جی معطوف اول. میں قسم کھاتا ہوں فجر کی اور 10 راتوں کی. ٹھیک ہے جی. اور الشفعی یہ جفت کے معنی میں آتا ہے اور یہ طاق کے معنی میں آتا ہے. تو ہم کہیں گے یہ معطوف ثانی ہے اور یہ معطوف رابع ہے. ثالث سوری
सालिस। ठीक है जी। तो मैं कसम खाता हूं फज्र की, 10 रातों की, जुफ्त की और ताक की। आगे क्या है, फिर अत्फ है वल्लैल की। और ये जो इसमें ज़र्फ़े ज़मान है, ये इसम है, इसके को हम लिखेंगे ये मुदाफ है। और ये जो पूरा जुमला है, जो एक चीज हम भूल गए, यहां पे एक चीज को मेंशन करना चाहिए था। इस यस्र के अंदर, ये यस्री यू था ना जी, इस दाराबा यदरिबू के वजन पर ये यस्री यू है, तो पहले सीगे में होवा जमीर छुपी होती है। ये जो होवा मुस्ततिर है, ये है इसम और ये फेल है। तो गोया हर फेल के अंदर एक इस्म और एक फेल होता है, तो हमने उसको अलहदा इस्म लिखा। तो जब हमने इसको इस्म कहा, तो ये फेल जमा फाइल, ये इस्म जो उसके अंदर मुस्ततिर होता है हमेशा मरफू होता है। हमेशा मरफू है, तो क्या बन रहा है यहां पे, वो 8 मरफूआत में से कोई बनेगा, तो उसमें से ये फाइल बन रहा है। और साथ में इसके क्या है, फेल। तो ये फेल जो है, ये हम कहेंगे कि ये महल्लन मजरूर है। कुछ उलमा लिखते हैं कि ये बितावील मुफरद होकर मुफरद इसम है, मसदर। ठीक है। तो मुदाफ जमा मुदाफ इलैह मजरूर क्यों है जी, चूंकि ये इस मुदाफ का मुदाफ इलैह है। अच्छा जी, मुदाफ इलैह कैसे है, ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, इज़ा इसमें ज़र्फ़े ज़मान है। इसमें ज़र्फ़े ज़मान का मतलब होता है ये मफ़ऊल फी ही है। मफ़ऊल फी ही की 2 किस्में हैं, एक मफ़ऊल ज़र्फ़े ज़मान और एक ज़र्फ़े मकान। तो ये अल-लैल के, ये लैल की कसम खाई जा रही है, अल्लाह ताला लैल की कसम खा रहा है। कब, जब वो चलने लगे। सीन रा या मादा से ये लफ्ज है कि जब वो चलने लगे। इज़ा का माना यहां पे होगा जब, कोई वक़्त है, वक्त मुअय्यना की बात हो रही है कि जब वो चलने लगे उस वक़्त लैल की कसम है। तो ये हम कहेंगे कि ये मुदाफ और मुदाफ इलैह मिलकर ये बनेंगे मफ़ऊल फीही। तो रात की कसम हम ये कहेंगे कि क्या हुआ यहां पे, ये मातूफ राबे, चौथा मातूफ है। चौथा मातूफ मिलकर मातूफ अलैह के साथ, तो हम ये कहेंगे ये मातूफ है, और ये अपने सारे मातूफ, चारों मातूफ के साथ मिलकर ये मुरक्कबे अत्फी होकर ये मजरूर है महल्लन। मुरक्कबे अत्फी हुआ ना जी, किसमें, सारे अस्मा के दरमियान वाव आ रही है। अल फज्र वलयालिन अश्र वशफ़ई वलवत्र वल्लैल इज़ा यसर, ये अपने, ये इसका मफ़ऊल फी ही है। तो गोया यहां पे जो उक़सिमु मख़ज़ूफ़ है फेल, इसको हम ये लिख लेते हैं यहां पे, उक़सिमु, इसमें क्या है, फेल भी है और फाइल भी है। फाइल कौन है जी, उक़सिमु में वाहिद मुतकल्लम का सीगा है, आना फाइल है, आना इसके अंदर छुपा हुआ है। तो फेल जमा फाइल अपने मफ़ऊल फी ही और इस मुरक्कब अत्फी जो मुतअल्लिक़
فعل بنے گا مرکب عطفی جو ہے، سوری یہاں پہ ایک غلطی ہوئی کہ مرکب عطفی جو ہے اس واو حرف جارہ سے مل کر ہم کہیں گے یہ واو جو ہے جار جمع، جار کیا ہے؟ واو، واو جارہ کے بعد مرکب عطفی مل کر یہ کیا بنیں گے؟ مرکب جاری۔ تو یہ جو مرکب جاری ہے یہ بنے گا متعلق اپنے اس فعل کے۔ تو گویا جو اقسم محذوف ہے وہ فعل اور فاعل اور مفعول فیہ کے ساتھ، اس کو یہاں تک رکھیں گے، مفعول فیہ اور یہ مرکب جاری جو اپنے محذوف فعل کے متعلق ہے، تو پورا ایک جملہ بنے گا جسے ہم کہیں گے یہ جملہ فعلیہ ہے۔ معنی کیا بن رہا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں فجر کی 10 راتوں کی، جفت کی، طاق کی اور رات کی، جب وہ چلنے لگے۔ وما علینا الا البلاغ۔